بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل میں میں ہوں جواد کمار۔ پی آئی اے کی مشکلات میں مزید اضافہ، کیا پی آئی اے نجکاری کی جانب گامزن ہے؟ جعلی ڈگریوں پر پائلٹس کی جو بھرتیاں ہوئیں، اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے آج اسٹیٹمنٹ سامنے آیا موجودہ حکومت کے خلاف۔ انہوں نے کہا کہ جو قومی ادارہ ہے اس کی املاک کو کسی صورت فروخت نہیں کرنے دیں گے۔ موجودہ حکومت اپنے دوستوں کو نوازنے جا رہی ہے، جو اثاثے ہیں پی آئی اے کے، ان کا تحفظ ہر قیمت پر کریں گے۔ معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر صاحب نے آج یہ کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں پی آئی اے نیچے اور حکمرانوں کے جو اثاثے تھے وہ اوپر کی طرف جاتے نظر آئے۔ کسی نے توجہ نہیں دی کہ قومی ایئر لائن کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے، اور غرض یہ کہ جعلی پائلٹس تک بھرتی کیے گئے، اس کا کسی نے نوٹس تک نہ لیا۔ شبلی فراز صاحب نے کہا، اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم پی آئی اے کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوائیں گے، پی آئی اے کی عزت کو بحال کروائیں گے اور پی آئی اے کو ایک عالمی سطح کی ایئر لائن بنائیں گے۔ علی زیدی صاحب نے تنقید میں پاکستان مسلم لیگ نون کو خوب آڑے ہاتھوں لیا، اور مشاہد اللہ خان صاحب پر انہوں نے کہا کہ مشاہد اللہ خان صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو پی آئی اے میں بھرتی کروایا ہے، اور 2010 سے لے کر 2018 کے درمیان میں انہوں نے بتایا کہ 236 مشکوک بھرتیاں ہوئیں۔ موجودہ حکومت، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے شدید رد عمل کے بعد بھی کس طریقے سے پی آئی اے کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلوائے گی؟ گورنمنٹ کے پاس آخر پلان کیا ہے، اور کیا واقعی میں اس ٹینیور میں پاکستان تحریک انصاف کی پی آئی اے اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کر لے گی؟ اس پر پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وطن عزیز میں آج کل -1 کی گونج ہے۔ اپوزیشن تو کہہ رہی تھی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خود اسمبلی میں اس کا ذکر کرنے کے بعد یہ معاملہ بہت زیادہ اٹھا، اور اب اپوزیشن -1 کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی باتیں بھی کر رہی ہے۔ -1 ہوگا، پی ٹی آئی ہوگا، اگر ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی میں کوئی -1 ہو سکتا ہے؟ ماضی میں تو اس طرح کی صورتحال دیکھنے میں آئی، اور پاکستان تحریک انصاف خود -1 کی حامی بھی رہی، اور ایک وزیر اعظم کو تو گھر بھجوانے میں پاکستان تحریک انصاف کو بڑا اور اہم رول بھی رہا ہے۔ حکومت خود بھی مشکل میں نظر آ رہی ہے، حکومت کے اپنے اتحادی اس سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ بجٹ میں انہوں نے ان کو ووٹ کر دیا، لیکن اپوزیشن یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ یہ آخری بار حکومت کے اتحادیوں نے حکومت کو سپورٹ کیا ہے۔ کیا واقعی میں ایسا ہے؟ آنے والے دنوں میں اگر کوئی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے وزیر اعظم کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف، تو پھر اپوزیشن کہاں کھڑی ہوگی؟ حکومت کے اپنے ارکان کو کیا ایک بار پھر وزیر اعظم کو کوئی عشائیہ یا اس طرح کی کوئی ملاقات کرنی پڑے گی؟ اس کے علاوہ پروگرام میں ہم بات کریں گے اپوزیشن کے اتحاد کی بھی لے کر۔ اپوزیشن کا حالیہ اتحاد بنا ہے، یہ کب تک برقرار رہے گا؟ مولانا فضل الرحمان کا آج دیا گیا بیان کہ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں سپورٹ نہیں کرتی ہیں، یہ کتنی بڑی دراڑ ہے اپوزیشن کے اس موجودہ اتحاد میں؟ آنے والے دنوں میں اگر اپوزیشن کوئی عدم اعتماد کی تحریک لاتی ہے اور حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کا پلان کرتی ہے، کیونکہ خاقان عباسی صاحب نے آج کہا کہ دھرنے کا آپشن بھی زیر غور ہے، تو کیا اپوزیشن جماعتیں متحد رہیں گی، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اکیلے ہی ایک بار پھر سے کچھ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ایک اور اہم بات کوشش کریں گے پروگرام میں ڈسکس کریں۔ آج عثمان بزدار صاحب سے 7 ارکان پنجاب اسمبلی ہیں جنہوں نے ملاقات کی، جن میں 6 کا تعلق مسلم لیگ نون اور 1 کا پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ کیا پیغام مسلم لیگ قاف کو اور پنجاب میں دیگر اتحادیوں کو عثمان بزدار صاحب نے دیا ہے؟ اس پر پروگرام میں بات کریں گے ایک بریک کے بعد، اور بریک کے بعد میں آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ویلکم بیک۔ ڈسکشن کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں کا باقاعدہ طور پر تعارف کرواؤں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عبدالصمد یعقوب صاحب نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار اسد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ارشد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر۔ عبدالصمد یعقوب صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، آپ لوگوں کے پاس پلان کیا ہے پی آئی اے کو ٹھیک کرنے کا؟ کچھ بیانات اگر سامنے رکھیں، جو خبریں گردش کر رہی ہیں، چاہے وہ روز ویلٹ ہوٹل کے بارے میں ہوں یا جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بارے میں، پی آئی اے کی نجکاری ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، نجکاری سے پہلے تو جو معاملہ ایشو اٹھا ہے، اور ابھی بھی آپ نے بھی اپنے انٹرو میں یہ جعلی ڈگریوں کے والے سے بات کی ہے، بیسیکلی یہ جعلی ڈگریاں نہیں تھی، یہ ایک سسٹم جو کرنٹ جو سسٹم امپلیمنٹڈ ہے پی آئی اے کے لائسنسنگ کا سول ایویشن کی،
بیسکلی یہ 2012 میں سے پہلے فیڈرل اتھارٹی کا جو FFA کا تو ٹریننگ سسٹم تھا، اس کے تحت یہ لائسنس ایشو کیے جاتے تھے. یہ 2012 کے بعد یہ سسٹم جب چینج ہوا تو اس سسٹم کے تحت جو لوگ چاہے کوالیفائڈ بھی تھے چاہے کمرشل، سارے کمرشل پائلٹس نے اس سول ایویشن کے ہمارے سسٹم کے تحت ایگزامز دیے. 2018 میں پہلی بار بنیادی طور پہ ایک چیز سامنے آئی کہ ایک پائلٹ ایسا تھا جس کا لائسنس اس اتوار بروز اتوار کو ایشو ہوا جبکہ اتوار کو چھٹی ہوتی ہے. اچھا، اب جہاں تک یہاں سے یہ بات شروع ہوئی، پھر یہ ایک کیس جعلی ڈگریوں کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی سنا، جسٹس ثاقب نثار نے. وہ جعلی ڈگریاں ان کی جعلی اسناد کے حوالے سے تھا، جعلی تعلیمی ڈگریوں کے حوالے سے تھا. اچھا، ابھی یہ جو اس کو ہم فیک نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم تھوڑا سا مشکوک کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو اتوار والے دن وہ ایشو ہوا تھا وہ تھوڑا سا مشکوک تھا. اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ایک مجھے منٹ دیجیے کہ میں آپ کو بیسیکلی یہ دنیا کی ایویشن میں ورلڈ میں یہ پہلا جو مسئلہ اٹھا تھا وہ اٹھا تھا چائنا کے اندر 2008 میں، جہاں ان کے 194 پائلٹ جو تھے وہ فیک ڈگریز کے ساتھ. اس کے بعد پھر یہ مسئلہ اٹھا انڈیا کے اندر 2011 میں. تو انڈیا کے اندر جب یہ مسئلہ اٹھا تو وہاں پہ تو انہوں نے 14 جو پائلٹس ہیں ان کے تو انہوں نے ریووک کر دیا لائسنسز. ان کے 200 پائلٹس پہ ایلیگیشن تھا، ان کے 4000 پائلٹس کو دوبارہ وہ جانا پڑا اپنی ویریفیکیشن کے لیے. وہاں پہ بھی یورپی یونین نے انڈینز پہ جا کے بین نہیں کیا. ہمارے ساتھ ہی انہوں نے یہ ڈسکرمنیٹری رویہ جو ہے یہ صرف اس کے ساتھ تھا. اور ہمارے جو وزیر موصوف ہے ایویشن کے، جب انہوں نے یہ بیان دیا فلور آف دا ہاؤس، شاید ان کا ریپرکشن کا آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کتنا ایک سیریس یا سنجیدہ ہو سکتا ہے. اس کو اگر وہ مشکوک کہہ دیتے تو شاید اور بات تھی. انہوں نے اس کو پورا جعلی ہی کہہ دیا. تو اس جعلی سے وہ خیر جہاں تک کراچی ایئرپورٹ، آپ یہ مانتے ہیں کہ معاملہ گورنمنٹ سے مس ہینڈل ہو گیا، وزیر ہوا بازی نے بیان ٹھیک نہیں دیا؟ دیکھیں جب آپ لفظ جعلی استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تو بنیادی طور پہ تو آپ نے پائلٹ کو ہی جو ایک پروسیس سے گزرا ہے. اگر سول ایویشن ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اگر ایگزامز انہوں نے لینے، اگر ان کا کوئی مشکوک ہوا تھا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس پر اپنے وزیر کے بیان سے اختلاف کر رہے ہیں. جی ہاں دیکھیں اس پر اسی کیس میں اس پر پھر وہ پائلٹس گئے اس میں کورٹ میں گئے، اور کورٹ میں جج نے یہ کہا کہ اگر سنڈے والے دن ایگزامز دینے سے کسی کی جعلی مشکوک ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی امتحان اتوار والے دن دیا تو کیا میری جعلی ڈگری بھی مشکوک ہو جائے گی یا جعلی ہو جائے گی؟ تو وہ کیس ایک علیحدہ تھا. پھر یہ سارے پروسیس ابھی بھی اگر ان کا ہر سال ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر سال یہ ریویژن ان کے سارے ریڈیولز ہوتے ہیں ہر سال، تو جعلی نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ مشکوک کہہ سکتے تھے. اب تو مشکوک اور ان کو یہ دیکھیں وہ بات کہتے ہیں کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. اب یورپی یونین نے جو انڈین پائلٹس تھے ان کے اوپر تو الکوہل کے الزام، ان کے اوپر کاکپٹ میں سونے کے الزام، یا جی وہ کاکپٹ میں سو گئے، اور ہراسمنٹ کے الزام، وہ ان کے تو 200 پائلٹس، ایون پائلٹس کو اریسٹ کیا گیا. ان پر انڈیا نے یورپی یونین نے ان پر کوئی پابندی نہیں لگائی، ان پر کوئی وہ نہیں ہوا، ان پر کوئی سوال نہیں اٹھا. وہ سارا ملبہ جو ہے وہ ہمارے اوپر ہی آگے گرتا ہے. اور اس سے جعلی ڈگری کے اوپر چیف جسٹس کے ریمارکس تھے جس کو ہم وزیر موصوف کو تو ہم بہت ہی برا بلا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے چیف جسٹس نے بیان دیا کہ ان کچھ پی آئی اے کے کچھ پائلٹس کو تو بس چلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس پہ ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ وہ چیف جسٹس صاحب تھے، انہوں نے وہ ریمارکس دے دیے اپنے کہ ان کو تو بس چلانے کی بڑی مشکل ضرور آ گئی ہے ادارے پر. حکومت بھی آپ لوگوں کی کس طرح اس کو سنبھالیں گے، میں واپس آ کے آپ سے پوچھوں گا اس کا. اسد محمود صاحب، آپ کس کو قصوروار قرار دیں گے؟ معاملہ تو سامنے آ ہی گیا، جو پی آئی اے پر اب مشکلات ہیں، حکومت کس طریقے سے ان سے نمٹے گی؟ وزیر ہوا بازی نے بیان ٹھیک نہیں دیا، پی ٹی آئی کے اپنے رہنما کہہ رہے ہیں آپ بھی متفق ہیں انہیں یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد، تھینک یو ویری مچ. یہ سارا جو میرا خیال ہے کہ پچھلے 24 جون سے لے کے اب تک جو سچویشن فلور آف دی ہاؤس پہ وزیر ہوا بازی نے جس طرح کی بات کی، جس طرح کا انہوں نے کلیم کیا، اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ انہوں کا 30% پائلٹس سرٹلی سمجھ صاحب نے کور کیا اس کو کہ وہ فیک ڈگریز کے ساتھ ہیں جی. اور اس کے بعد پھر جو ایک آپ کہتے ہیں کہ ہنگامہ اٹس ناٹ اونلی ان پاکستان، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید پوری دنیا کے اندر آپ کو ایک لحاظ سے ہوتا ہوا نظر آیا. اور اب ہم ریلی سرپرائز کہ بھئی آپ یہ دیکھیں یہ انکوائری جو ہے
یہ تو فروری 2018 سے کہتے ہیں کہ چل رہی تھی. اچھا بھی انکوائری اگر چل رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک تو اس کو لاجیکل کنکلوژنس پہ لے کے جاتے. اچھا جی کہ یہ ہے، اس کو ہم نے اس کو یہاں ختم کرنا ہے، اور پھر آپ کو فلور آف دی ہاؤس، جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں آتا تھا، بیکاز اگر 8303 کا کوئی کریش ہوا تھا تو اس کے اندر تو ایسی کوئی سچویشن ایک لحاظ سے نہیں آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو آپ کے جو وزیر ہوا بازی ہیں، ناٹ اونلی کہ انہوں نے ایک اپنے آپ کو بہت خراب کیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک امبیرسنگ پوزیشن کے اندر یہ پی ٹی آئی کو ایک لحاظ سے لے کے چلے گئے. اور اسی کے ساتھ پھر پی آئی اے کا تو خیر واقعی میں آپ سے کہوں کہ اس کو تو میجر اوورالنگ کی ضرورت ہے. وائٹ سو گون آر دی ڈیز جب لوگ کہتے تھے کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود وائٹ، بیکاز جب یہی پی آئی اے پھر ہمارے سیاسی لوگوں کے پاس چلی گئی، جب سیاسی بھرتیاں ہوئیں، اور مطلب جہاز آپ کے اتنے نہیں ہیں جس طریقے سے آپ نے پائلٹس کی اور پھر کرو کی اور باقی سارا جو سٹاف ہے جس طریقے سے آپ نے بھرتیاں کی. اور میں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ رانا ارشد صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کی جماعت نے تو شاید کم لوگ ڈالے، پیپلز پارٹی کا یہاں پر کوئی ریپرزنٹیٹو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ہیز پلیڈ ہیوک بیسیکلی ود پی آئی اے. میں آپ سے یہ بتاؤں کسر تو انہوں نے بھی کوئی نہیں چھوڑی پی آئی اے کو بیچنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انٹرسٹ کوئی نہیں تھا. ابھی خاقان آج تو عباسی بلاول شاید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بکنے نہیں دیں گے کسی صورت پی آئی اے نہیں وہ تو ان کو آئی ڈونٹ بلیو دیز پیپل. میں آپ سے یہ بتاؤں، دیکھیں میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ یہ پچھلے آلموسٹ 50 سالوں سے جو آپ نے یہ جمہوریت کے نام کے اوپر اس ملک کو خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لٹتے ہوئے دیکھا ہے، اداروں کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے. سول ایویشن میں سمجھتا ہوں ایک ادارہ ایسا تھا جس کی بڑی ساکھ تھی. اینڈ سی what was happening there actually in civil aviation. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی اداروں نے تو پورے ملک کا منہ کالا کیا، اور سول ایویشن بھی اس میں ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر وہ کم نہیں رہا. اینڈ پھر امیجن دوز پائلٹس، ٹھیک ہے بھائی، ہم اگر جتنا بھی پی ٹی آئی کو متعاون کر لیں، یہ تو آپ سمجھیے نا کہ وہ شخص، ٹھیک ہے جی، اس کے لائسنس میں پرابلم نہیں، اس کی فلائنگ ایبلٹی کی کوئی پرابلم نہیں، لیکن ایک سسٹم ہے جس کے تحت آپ نے اپنے آپ کو کوالیفائی کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھنا ہے ود دی چینجنگ ایویشن انوائرمنٹس. اس کے اندر آپ کو کچھ پیپرز ہوتے ہیں، ان کو آپ نے کوالیفائی کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر کون سا ایسی ایشو تھا کہ انہوں نے ایسی مصیبت کھڑی کی؟ سچی بات ہے، مجھے تو ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ پی آئی اے کو ہو سکتا ہے، اور میں دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی فیل، کہ اس کو 6 مہینے کے لیے شاید ان کو گراؤنڈ کرنا پڑے گا، یہ جہاز بھی اور انٹیکٹ کریں اس پوری، اور یہ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم اس کو پرائیویٹائز کریں، سارا جو کچھ بھی ہے دیٹ از دی ایزیسٹ سولوشن. نہیں، دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی سے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کے ساتھ لنک کر کے، کیونکہ انٹروڈکشن کیا آپ نے کہا تھا روزویلٹ ہوٹل کی آپ بات کریں، یہ تو آج میں اسد محمود صاحب آپ کی طرف سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا. یہ جو اثاثے اور املاک کو فروخت کرنے کا معاملہ ہے، اس پر آپ کا موقف لوں گا، کیا یہ درست ہے؟ رانا ارشد صاحب، 10 سال میں پی آئی اے نیچے، ذاتی کاروبار اوپر چلے گئے. یہ شہزاد اکبر صاحب کا بیان سامنے آیا، شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ماضی کے حکمرانوں کے اثاثے بڑھتے گئے لیکن پی آئی اے برباد کیا ماضی کے حکمرانوں نے. علی زیدی صاحب نے بھی آج بیان دیا، کہا 2010 سے 2018 کے درمیان 236 مشکوک بھرتیاں ہوئیں، ان سب کی ذمہ دار ماضی کی حکومتیں تھیں، اور ماضی کی حکومتوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ایک 5 سالہ دور شامل ہے پچھلے 10 سال میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواد کمال صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے نیوز ون ٹی وی کا کہ جو ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کے امیج کو مزید اجاگر کرتا ہے، اوورسیز کمیونٹی کی بھی نمائندگی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں اسد محمود صاحب نے بڑا اپنا اچھا پوائنٹ آف ویو دیا ہے، اور اسی طرح عبدالصمد صاحب نے بھی. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ پولیٹیکل گورنمنٹس میں بالکل خامیاں ہوتی ہیں. ہم اس چیز کو بالکل آن کرتے ہیں کہ اگر ہمارے دور میں کوئی غلطی یا خامی ہوئی ہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. ایشو یہ ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک ہم نے نئی بھرتی نہیں کی، بلکہ جو اسد محمود صاحب نے بات کی، جو نجکاری میں ایک لسٹ لگاتار چلتی آ رہی تھی، ہم سے پہلے پیو پارٹی کے دور میں، پھر ہمارے دور میں بھی، اس میں بالکل پی آئی اے شامل تھا. ہم نے پی آئی اے کو بہتر کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ جس حد تک کر سکتے تھے کی. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو یہ ایشو ہوتا ہے کرونا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایئرپورٹس کا بند ہونا اور امپلائیز پر لاک ڈاؤن کا ایشو بھی بالکل تھا. اور جب یہ فلیٹس کھلتی ہیں، اور پہلی فلیٹ لاہور سے کراچی جاتی ہے، عید کے دن تھے، اور ڈبل کرایہ غالباً 50 یا 51 ہزار روپے پر ہیڈ تھا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی جی سول ایویشن کون ہے،
اور جن کا کام ہوتا ہے ان کو کرنا ہوتا ہے. آج اگر پی اے اے کا ڈیول انچارج کسی کو لگایا گیا اچھی بات ہے, لیکن جب کرونا کی پریس کانفرنس پرائم منسٹر صاحب کرتے تھے یا کرتے ہیں اور وہاں پر فلائٹس سے ریلیٹڈ جو ایشوز تھا ان کو مائز یوسف صاحب ٹیک اپ کرتے تھے, منسٹر غلام سرور صاحب فلائٹ سے متعلقہ بات نہیں کرتے تھے, وہ وہاں پر نہیں ہوتے تھے. جو 2 یا 3 ہفتے پہلے غلام سرور صاحب منسٹر صاحب نے قومی اسمبلی میں بات کی کہ ہم الیکٹڈ ایم این ایز اور منسٹر ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے ایسے اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر کیبنٹ میں موجود ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, اور اگر ہمارے اثاثے دیکھے جا سکتے ہیں تو ان کے بھی اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے. یہ ایک انٹرنل سچویشن ہے جس سے مجھے نہیں لینا دینا, لیکن مجھے اس چیز سے ضرور سروکار ہے کہ پی اے اے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کا ایک اثاثہ تھا اور ہے. ایشو یہ ہے کہ ایک 22 مئی کو مس ہیپ ہوا, دردناک واقعہ ہوا, 98 لوگ تھے, 96 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے, 2 لوگ اللہ کو رانا صاحب سوال یہ تھا 2010 سے 2018 کے درمیان مشکوک بھرتیاں ہوئیں, ماضی کے حکمرانوں کے اثاثے اوپر گئے, پی آئی اے نیچے آیا. جواد بھائی جواد بھائی میں وہی عرض کر رہا ہوں, جو بیان غلام سرور صاحب نے دیا ہے وہ گورنمنٹ میں ہے, لیکن جس انداز کے ساتھ انہوں نے کہا کہ 850 کے قریب پائلٹس ہیں, 262 جو ہیں وہ جعلی ہیں, ڈگریاں جعلی ہیں, یہ بات ان کو انٹرنل میٹنگ میں کر لینی چاہیے تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ میں خطاب کر کے پوری دنیا میں جا گنسائی ہوئی. ہمارے جو انٹرنل ایشو تھے, جو خامیاں کوتاہیاں تھیں, ان کو ٹیک اپ کرتے. اگر یہ انکوائری فروری 2018 سے ایشو ہے اور فروری 2018 میں تو ہماری گورنمنٹ تھی نا, مئی 2018 میں ختم ہوئی, تو آج میں معاملہ ٹھیک سے ہینڈل نہیں ہوا. اگر میں بریک پر جا رہا ہوں, اس کے بعد آپ کی طرف سوال چھوڑے جا رہا ہوں, اگر یہ جو 262 یا 236 کا جو ذکر ہو رہا ہے ان کے لائسنس واقعی مشکوک ہیں, تو پھر کیا ماضی کی حکومتیں ذمہ داری لیں گی؟ ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عبدالصمد یعقوب صاحب, اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. وزیر ہوابازی نے بیان دیا, متعدد ممالک نے پی آئی اے پر کو بین کر دیا ہے, پابندی لگا دی ہے. یورپی یونین نے تو یہ تک کہہ دیا کہ پی آئی اے کا کوئی جہاز یورپی یونین ممالک کے اوپر سے بھی نہیں گزر سکتا. اب حل کیا ہے؟ کس طریقے سے پی آئی اے کو بحرانوں سے نکالیں گے اور کس طریقے سے پی آئی اے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے؟ آج شبلی فراز صاحب نے بھی بڑے عزم کا اظہار کیا کہ پی آئی اے کو اس کا کھویا ہوا معیار واپس دلائیں گے, اس کی ساکھ کو بحال کریں گے, مگر کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ اپیل کر دی گئی ہے سول ایوییشن کی طرف سے, انشاءاللہ تعالی امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ بحال کر دیں گے. اگر نہیں کرتے اور وہ پابندی لگا سکتے ہیں تو پاکستان بھی اپنی جو سپیس ہے, ایئر سپیس, اس پہ پابندی لگا سکتے ہیں, اور یورپ کی ڈیفینیٹلی زیادہ فلائٹس متاثر ہوں گی. ہماری تو ویسے ہی فلائٹس بہت کم ہیں. اس اقدام سے پاکستان دنیا میں تنہا نہیں ہو سکتا, جو آپ کہہ رہے ہیں. دنیا میں اگر ہمیں تنہا کریں گے تو ڈیفینیٹلی پاکستان بھی, یہ میری طرف سے ایک ایزمپشن ہے, ایک آپشن ہے کہ مطلب اگر آپ اس پوزیشن میں ہے گورنمنٹ کی اس طرح کا بولڈ سٹیپ لے سکتی ہے. دیکھیں, جو ایئر سپیس کی انٹرنیشنل رولز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں, وہ جنگی صورتحال میں تو آپ پابندی لگا سکتے ہیں, یا انڈیا پاکستان کے تعلقات جب دیکھیں انہیں یہ ڈر ہے, انہیں یہ خطرہ ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو کوئی جہاز ان کے ملک کے اوپر گر نہ جائے. اس فیئر کی وجہ سے انہوں نے کہا. دیکھیں, میں نے آپ سے یہ بات کی کہ جو تو ایک فلور آف دا ہاؤس تو خیر بہت سارے لیڈرز بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں, اور بہت سارے اگر صرف کسی کے ایک لفظ کو پکڑنا ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے جو اسامہ بن لادن کے بارے میں شہید کہا, تو اس پہ تو زیادہ پابندیاں لگ سکتی تھیں اگر یورپ اس بات سنجیدہ لے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس کی رولز بالکل یہ سائڈ ہے نا کہ ایویشن کے ایکسپرٹس یہ بتا سکتے ہیں کہ جی یہ اس معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائے گا. جہاں تک داخلی معاملہ ہے کہ پی آئی اے کو کس طرح سے, اب دیکھیں ایک جہاز کے اوپر, دنیا میں ایک جہاز کے اوپر یعنی جو گراؤنڈ سٹاف ہے وہ سب سے زیادہ ایوریج کو 550 کی تعداد میں پی آئی اے کے ایک جہاز کے اوپر ہے, جو دنیا میں کہیں بھی مثال نہیں ملتی. اس طرح سے آپ پی آئی اے کو چلا تو سکتے ہیں, مگر ویسے ہی جیسے سٹیل مل آپ کی خسارے میں چل رہی تھی, جیسے پی آئی اے آپ کے خسارے میں چل رہا تھا. اب یا تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اوور آل, جیسا کرنل صاحب نے بات کی, اسد صاحب نے, کہ اس کو اوور آلنگ کی ضرورت ہے کہ آپ کو ریولوشنری چینج لے آئیں تب تو ہو سکتا ہے. ادروائز اگر اس کو اسی طریقے سے جس طرح مریم نواز نے برانڈ پاکستان بنایا تھا اور ٹرکش ایئر لائن سے کچھ جہاز لے لیے اور اس کو رنگ روغن کر کے اور ان کو کرائے پہ چلا کے, اگر اس طرح سے انہوں نے کچھ کرنا ہے کہ کچھ سیٹس اچھی دکھا دیں
تو آپ اس کو طرح سے انہوں نے PIA نہیں سر، ٹھیک آپ نہیں کی ہونے جا حکومت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کیا حل نکال رہے ہیں؟ مسئلہ حل ہو جائے گا، PIA بحرانوں سے باہر نکل آئے گا؟ ایک کریڈٹ تو وزیر ہوائی بحث کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی بحث کھڑی کر دی ہے کہ اس سے اب اگر ہماری حکومت بہتری کے کی بعد طرف ہی جائیں گے، حکومت آئے گی بالکل، تو وہ یہ آپ بہتری نے کی ٹھیک طرف کہا، ہی جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، کم از بالکل۔ کم۔ جہاں اسد محمود صاحب، آپ سمجھتے ہیں اثاثوں کا، میں نے آپ کی طرف سوال چھوڑا تھا، یا جو املاک ہے یہ اگر بیچ دیے جائیں اس کی نجکاری سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ میں نا آپ کے سوال کو تھوڑا سا ریفرنس اس کا کراس دوں گا، رانا ارشد صاحب نے جو بات کی تھی، اینڈ دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ۔ بھئی معید یوسف کو لے لیں یا زلفی بخاری کو لے لیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پوری جو کیبنٹ ہے اس کے اندر دیز آر دی ٹو پیپل ہو آر ورکنگ، باقی سارے تو ایکچولی بیک ڈور ایک لحاظ سے کام کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا روز ویلٹ ہوٹل کو بیچنے کا یا خسارے کا، مجھے یہ بتائیے، ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی عبدالصمد صاحب نے، کہ ہم نے انشور کریں گے کہ PIA کو ہم زیادہ بہتری کی طرف لے کے جائیں، اس کی بالکل میجر اوور آلنگ کی، اس کی ری ویمپنگ کی ضرورت ہے۔ تو اب آج کا یا کل کی کیبنٹ کے اندر اگر یہ اجلاس ہوا تو اس کے اندر PIA کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، جو پابندیاں لگیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا، یا آپ روز ویلٹ ہوٹل کو لے کر آگے۔ سو دس انڈیکیٹس کہ اس سارے قضیے کے اندر کسی کا زلفی بخاری کی طرف سے اگر یہ ہے یا کسی اور کی طرف سے ہے، یہ میرا خیال ہے اس سب کا نوٹس لیا جانا انتہائی ضروری ہے۔ اور I would simply say، میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں، آپ بہت ساری لسٹیں سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ڈوئل نیشنلز جو کہ سرکاری اداروں میں نوکری کر رہے ہیں، nobody takes any notice about them۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص پاکستان کے اندر نوکری کرتا ہے، کھاتا کماتا ہے، راز اس کے پاس پاکستانی ہوتے ہیں، لیکن وہ شہری کہاں کا ہے؟ UK کا ہے، یورپ کا ہے، کینیڈا کا ہے، امریکہ کا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے اس کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ I have very serious observation. I would simply say like this, why? Because we don't have to mince our words۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں۔ دوسرا، there is seriously wrong۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے پرسپشن اور ریالٹی۔ انفارچونیٹلی جو ہمارا پرسپشن تھا وہی ہماری ریالٹی ہے۔ آپ اپنے سارے دیکھیں، پوری دنیا میں کیا ایک لحاظ سے پرسپشن ہے کہ یہاں کی جو لیڈرز، یا جو میں لیڈر نہیں ان کو کہتا، جو رولرز ہیں وہ کرپٹ ہیں، وہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور حقیقت میں بھی بالکل ایک لحاظ سے آپ کو اسی طرح نظر آتا ہے۔ ہمارا جو رانا ارشد صاحب، میں ایک چیز مجھے اگر آپ الاؤ کریں جی سر مختصر کریں پلیز۔ ہاں جی، میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمیں بڑا سیریسلی وی ہیو ٹو لک انٹو آور سیلف۔ کارکے کا کیس ہوا، کس طرح کے لوگوں نے ڈیل کیا، IPPs کا جو ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا گیا پچھلی حکومتوں نے، آفٹر آل somebody is responsible۔ اچھا، گیس پائپ لائن کا آپ نے وعدہ کیا ایران کے ساتھ، موجودہ حکومت ہی سارے بحران جو سامنے آ رہے ہیں ان کا حل بھی تو نکالے نا، مسائل مزید بڑھ رہے ہیں۔ جی، لیکن وہ پھر وہی بات کروں گا نا سمد صاحب والی بات، کہ بھئی یہ اگر چیز ایک سامنے لے کر، اس سے پہلے تو کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دی کرٹنز ان سول ایویشن اینڈ PIA۔ یہ تو سب اب بم شیل چیزیں تو اب سب سامنے آ رہی ہیں۔ رانا ارشد صاحب، جعلی ڈگریوں پر جو پائلٹس بھرتی ہوئے اس کا ذمہ دار ہے کون؟ جواد صاحب، میں یہ عرض کروں گا، جعلی ڈگریوں پر بھرتی اگر ہم نے کی تو بالکل ہم ذمہ دار ہیں، اور ہمارے جس ٹنور میں ہوئی، یا وہ کاف لیگ کے ٹنور میں ہوا یا اس سے پہلے ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ جو اسد محمود صاحب نے بات کی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ ایشو یہ ہے، اب ہم بے حیثیت قوم، ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے۔ ہمیں جو بات سماج بھائی نے بھی کی، بالکل 550 پر جہاز جو ہمارے جتنی ڈیبیٹ رانا صاحب ڈیبیٹ ہو رہی ہے وزیر ہوا بازی کے بیان کو لے کر، اگر یہ ڈگریاں جعلی ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ ڈیبیٹ کا رخ بدل کر پھر آپ لوگوں کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ جعلی اصل میں جو ڈیبیٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھرتی کیسے ہو گئے؟ میں عرض یہ کرتا ہوں، بالکل اس پر ہمیں کوئی کمیشن بنا دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اور جس نے بھرتی کی اگر پولیٹیکل کسی منسٹر یا PM کے لیٹر ہیڈ پہ یا ان کی ڈائریکشن پہ ہوئی تو بالکل ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین یا MDs یا آفیسر نے بھرتی کی تو وہ ذمہ دار ہیں۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھرتی کو ایک دن میں نہیں ہوئی، یہ کوئی 20 سال سے ہیں، کوئی 15 سال سے ہیں، کوئی 10 سال سے ہیں، بالکل اس پر بات ہونی چاہیے۔ ہم نے جب اگر اپنے صرف ٹنور پچھلے میں 10 سال بات کی کی، بات کریں تو پچھلے 10 سال میں 236 بھرتیوں کا آج علی زیدی صاحب نے ذکر کیا اور وزیر ہوا بازی نے 262 کا ذکر کیا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں
وہ 262 ہیں, وہ 238 ہیں, وہ 150 ہیں, یا وہ 800 ہی ہیں. بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. لیکن ایشو یہ ہے کہ آج اگر ڈی جی سول ایویشن نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار تو کوئی اور نہیں نہ ہوگا, وہ تو خود پرائم منسٹر صاحب یا منسٹر صاحب ہی ہوں گے. اور اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طریقے سے یہ جاگ انسائی ہوئی ہے, غلام سرور صاحب اگر معذرت سے مائنڈ نہ کیا جائے تو پہلے اپنی ڈگری کا بھی ذکر خیر فرما دیتے کہ ان کی ڈگری کا ایشو کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں پر سٹے ہے, اور ٹیکنیکل بورڈ میں وہ کیا سٹیٹس ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ڈیول نیشنلٹی والے ہماری کیبنٹ میں بیٹھے ہیں تو اس پر بھی پرائم منسٹر صاحب ضرور نظر ثانی کریں. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بیان سے پوری دنیا میں پی ائی اے کی جو ایک عزت تھی یا وہ بہتری کی طرف جا رہا تھا. اب ہم یہ 72 سال میں کبھی ایسے نہیں ہوا, ایکسیڈنٹ ہوتے رہے. ایک ایکسیڈنٹ کو ہم نے چھپانے کے لیے ہم نے جو پنڈورا باکس کھولا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ کھلنا چاہیے تھا. لیکن اس طرح اپنی جاگنسائی نہیں ہونی چاہیے تھے جس سے ہر پاکستانی پریشان ہے. یہ بات رانا صاحب چھپ تو نہیں سکتی تھی, فلور آف دی ہاؤس کر دی وزیر ہوا بازی نے, لیکن یہ بات چھپ نہیں سکتی تھی. یہ معاملہ سامنے آنا ہی تھا. اگر اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں سامنے, اس طرح موجودہ حکومت کر رہی ہے. جواز صاحب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں جگ انسائی, اس پر انکوائری کو پہلے فائنل کر لیتے اور فائنل ڈیسیژن کرتے کہ یہ 20 ہیں بوگس یا 30 ہیں یا 40 ہیں, اس کو فائنل شیپ دے لیتے. ابھی دیکھو کہ وہ انڈر پروسیس ہے اور سب کچھ. چلیں ٹھیک ہے. عبدالصمد صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بڑے جی رانا جی ایک مجھے موقع دیجیے گا, ایک اور میں آپ سے عرض کروں. جب تک سول ایویشن اور پھر پی آئی اے they were part of Ministry of Defense, there was no problem. اس طرح کیجیے کہ یہ جعلی سرٹیفکیٹ یا جعلی بھرتیاں یا سمتھنگ لائک, مطلب عبدالصمد صاحب بہت سارے پوائنٹ اٹھا دیے. دیکھیں اس میں میں اصلی چیز کو کہنا چاہتا ہوں. جی جب آپ نے ایویشن منسٹری علیحدہ کریٹ کر دی, اس کو منسٹری آف ڈیفنس سے علیحدہ کر دیا, سول ایویشن اور پی آئی اے چلے گئے اس ایویشن ڈویژن کے نیچے. نو دیٹ واز دی ٹائم کہ جب یہ سارے سلسلے, اور یہ 2014 سے شروع ہوا یہ پائلٹس کا مسئلہ, یہ بھی میرا خیال ہے ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. چلیں عبدالصمد صاحب, بہت سارے جو پوائنٹس ہیں وہ رانا صاحب نے بھی آپ کی طرف اٹھایا, اسد محمود صاحب نے بھی اٹھا دیا. اب تو ایک پوائنٹ مختصراً میں بات یہ کروں گا کہ یہ تنازع جو ہے نا, یہ ہمیشہ سے اگر اس میں کوئی ریولوشنری چینج نہیں آتا, سول ایویشن ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہے, پھر وہ ایگزامز بھی وہی لیتی ہے, پھر وہ سروسز بھی دے رہی ہے, یہ سارا کچھ کر رہی ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سٹیپ رکھے کہ پہلے تو اس کے کردار کو محدود کرنا چاہیے, یا اسے ریگولیٹری اتھارٹی کرنا چاہیے, یا اسے سروسز لینی چاہیے. ایگزامز بھی سول ایویشن اتھارٹی لے رہی ہے, اس کے بعد وہ ریگولیٹری باڈی بھی ہے, اس کے بعد وہ سروسز بھی پرووائڈ کر رہی ہے. دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے. پھر اس کے تنازعات پالپا سے کبھی ختم نہیں ہوتے. تو جب تک یہ اس میں ایک بنیادی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جب یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی, ہر کسی کا کردار متعین ہو جائے گا, تو انشاءاللہ تعالیٰ چلے آگے بڑھتے ہیں. پہلے آپ ہی آگے بڑھتے ہیں, پہلے آپ ہی ذرا -1 کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. -1 کی گونج ہے, مجھے بریک پر جانا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. کوئی -1 ہونے والا ہے ملک میں یا نہیں؟ عزیز میں -1 کی گونج ہے. ویلکم بیک. وطن عزیز میں -1 کی گونج ہے. رانا ارشد صاحب, میں پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. اپوزیشن کی اب اگلی چال کیا ہوگی؟ -1 کی جو باتیں ہو رہی ہیں, کیا کوئی -1 ہونے والا ہے؟ اگر ہوگا تو آپ لوگ عدم اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں یا پھر دھرنے جیسے آپشن کی طرف جائیں گے, احتجاجی تحریک کی طرف؟ جواز صاحب, یہ بات ہم نے نہیں کی, پرائم منسٹر صاحب نے 10 دن یا 8 دن پہلے کی تھی کہ ان کے بغیر کوئی آپشن نہیں. اب 2 دن پہلے انہوں نے قومی اسمبلی میں خود آ کے کہہ دیا, -1 پر بات کی, اور انہوں نے ذکر کر دیا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو ان میں سے کوئی ہوگا اور کسی کو نہیں چھوڑیں گے. گزارش یہ ہے, یہ بات ان کی لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں ہوئی تھی جب فیصل وابڈا صاحب نے 2 وزراء اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لے کر کہا تھا کہ یہ دونوں پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں, اور پھر آپس میں کافی لے دے ہوئی, جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کبھی کسی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں ہوئی تھی. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ چینی مافیا دیکھ لیں کہ 52 روپے سے 90 روپے ریٹ ہوا اور ریٹ کم نہیں ہوا. ابھی وہ چل رہا تھا تو آٹا جو تھا 1610 روپے سے 2200 اور 2400 روپے من ہو گیا. اس کے ساتھ ہی بمب جو پیٹرول کا چلا, اب تو قیمت کم ہو رہی ہے. 20 کلو آٹے کا تھیلا 840 میں دستیاب ہوگا. اب تو قیمت کم ہو رہی ہے. پنجاب کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں, میں جواز بھائی یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ 1610 روپے کا آٹا تھا اور من, تو وہ 2200 2400 کا کیسے ہوا؟ پشاور میں بالکل 2400 2500 کا من بکتا رہا.
और ये 1 महीना हो चुका है जबकि जून में ही गंदम खरीदी गई। ये बहरान लिया ना वो आज है नोटिस, कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब ने कैबिनेट मेंबर खुद 840 रुपए का 20 किलो आटे का थैला कर दिया है। अब हो गया इस पर नोटिस राणा साहब? मैं समझता हूं कि अगर नोटिफिकेशन हो गया तो हम देख लेंगे। जी, अभी फैसला हुआ, ये हो जाएगा। पेट्रोल हुआ था तो उसका भी नोटिफिकेशन हुआ था, 27 दिन पेट्रोल नहीं मिला था, और ये कभी आज तक हिस्ट्री -1 पर आ जाए थोड़ा सा सर। -1 के लिए -1 ऑपोजिशन कोई एहतजाजी तहरीक की तरफ जाएगी? नहीं जवाब साहब, एहतजाजी तहरीक अगर हमने करनी भी होगी तो हम मुतहदा अपोजिशन आपस में डिसीजन करेंगी। आज जो शाहिद खाकान अब्बासी पहले भी तो हुआ था डिसीजन मुतहदा अपोजिशन का, राणा फजल रहमान साहब के धरने का। राणा साहब, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही। राणा साहब, इस मौजूदा अपोजिशन के माजी को अगर देखें तो वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि जो फैसले पहले हुए थे वो सबके सामने थे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आप देखेंगे जो 2017-18 में हमारी गवर्नमेंट बलूचिस्तान में थी तो क्या हुआ, फिर उसके बाद जो सेनेट का इलेक्शन हुआ है उसमें आपने देखा। आप लोग तो मैं सिर्फ इसी ये अर्ज साल करूंगा, मैं सिर्फ ये आधा मिनट जवाद भाई, सिर्फ आधा मिनट, मैं ये अर्ज करूंगा 160 वोट मिले हैं बजट अजलास में। ये जो 182 थे, ये बाकी वोट कहां पर गए? जो राजा रियाज साहब ने बात की, जो MNA MPs के साथ मीटिंग करके जिस तरह आप लोगों के लोग क्वारंटाइन में, सेल्फ आइसोलेशन में, इस तरह की सूरत हाल भी तो हो सकती है ना सर? गवर्नमेंट जो है ये खुद आपने, राणा साहब, ऑपोजिशन एक बड़ी तहरीक अगर चलाने जा रही है तो उस तहरीक में अगर बजट के नंबर्स को देखें तो वो नंबर्स तो ऑपोजिशन के भी कम हुए। देखिए जी, हमने ये नहीं कहा था कि हमने बजट पास होना था, और हम बजट को ना पास करके कोई नया बहरान पैदा नहीं करना चाहते थे। ठीक है। इशू तो ये है कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, जो कैबिनेट वुज़रा कह रहे हैं, जो इनके MNA कह रहे हैं, पूछ लेते हैं अब्दुल समद साहब से। अब्दुल समद साहब, वो बड़ी आप लोग रेडी है कुछ इस तरह का, कुछ ऑपोजिशन अगर कोई तहरीक चलाती है, अपनी नाकामी की तरफ खुद जा रही है। ठीक है, गवर्नमेंट से लेते हैं, आप लोग अपनी नाकामी की तरफ खुद जा रहे हैं। अब्दुल समद साहब, -1 की बात तो प्राइम मिनिस्टर ने की, ऑपोजिशन ने नहीं की। कुछ इस तरह की सूरत हाल होने वाली है हुक्मरान जमात पे? -1 के लिए तैयार है हुकूमत? राणा साहब के लिए मुझे एक शेर याद आ गया है कि 1000 दाम से निकला हूं एक जुम्बिश में, जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। तो -1 की जहां तक ये बात है, -1 तो हम 126 दिनों में नहीं करा सके थे। -1 की बात अगर शुरू हुई थी, -1 तो मौलाना फजल रहमान के धरने से बात शुरू हुई थी, धरने से बात चली थी। इस मुल्क में -1 का सक्सेसफुल फार्मूला एक ही बार वो हुआ है, वो वहीद काकड़ फार्मूला था, और वो -1 नहीं -2 पे खत्म हुआ था जी, जिसमें गुलाम इसाक खान को भी जाना पड़ा था और मियां साहब को घर जाना पड़ा था। उसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट -1 कर दे तो और बात है, वरना इनमें दम नहीं, क्योंकि एवन फील्ड में क्वारंटीन में पड़े हुए हैं, यहाँ मॉडल टाउन में क्वारंटीन में पड़े हुए हैं, कोरोना खत्म नहीं हो रहा। 14 दिन के 28। सर, अगर कोई अदम एतमाद की तहरीक आती है और 162 वोट आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो फिर क्या होगा? अच्छा, जवाब दुनिया कह रही है कि लॉन्गेस्ट बंदा जो कोविड का शिकार रहा है वो शहबाज शरीफ साहब है, क्योंकि इतने दिन कोरोना या तो किसी को मार देता है या फिर वो उसमें से वो खत्म हो जाता है। जहां तक बात की आपने 161 तो हमारे वोट मौजूद ही नहीं थे वहां पे पार्लियामेंट में। जिस वक्त बजट सेशन अप्रूव हुआ है, हमारे एलाइज मिला के 161 हमारे पास नहीं थे नंबर्स। हमने तो नंबर्स ऑपोजिशन वालों ने शायद को 161 पूरे करके दिए हमें। ठीक है, तो खैर वो बजट की एक अलग एक वो हो जाती है। -1 किसी के ख्वाबों की वो तो हो सकती है, लेकिन ख्वाहिशात पर ये पाकिस्तान चला नहीं करता। आप लोगों की अपनी पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर राणा साहब ने सवाल उठाया। अच्छा राणा साहब, मैं पहले आपका मुख्तसर जवाब लेके फिर आऊंगा सर साहब की तरफ। शहबाज शरीफ साहब का नुक्ता उठा दिया अब्दुल समद साहब ने कि दुनिया में सबसे लंबा क्वारंटाइन कर गए हो। मैं अर्ज करूंगा, शहबाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और कोशिश से काम कर रहे हैं। हमारा उनके साथ डेली बेसिस पर रब्ता होता है। वो कोरोना पे काम भी करते हैं, बात भी करते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। आज लाहौर में 18 पॉइंट्स पर हमारे MNA MP हमने महंगाई पर अल्हम्दुलिल्लाह एहतजाज किया, जो ऑन रिकॉर्ड आवाम के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ तो क्वारंटीन में होते हुए भी काम कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्वारंटाइन से बाहर कब आ रहे हैं राणा साहब?
काम तो उनको भी करना चाहिए ना। हमारा काम है पॉइंट आउट करना, तनकीद करना, बराए सलाह बेहतरी के लिए हम बात कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। अगर शबाशी की बात पर अमल करते तो ये कोरोना जो 16 दिन या 20 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन होता तो आज आधा लाहौर बंद ना होता, आज इस्लामाबाद और पेशावर आधा बंद ना होता। ये है, अवाम परेशान भी है और लॉकडाउन है भी है, नहीं हो असद नहीं महमूद है, साहब, जिस वजह से -1 परेशान या है, -1 अमवात में क्या इजाफा हो समझते रहा हैं है। आप? मैं एक तो यह आपसे कह दूं कि फॉरगेट अबाउट -1, पहली बात मैं -1 क्लियर -1 हो सकता है। देखिए मैं वही आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ, -1 अभी आप पीटीआई के जितने और सिर्फ लोग पीटीआई इलेक्शन- नहीं सर, वजीर आजम साहब का जो बयान कि अगर मैं खुद जाऊंगा तो फिर आगे- कोई भी नहीं नहीं, बचेगा। वो सुनिए ना, मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ। वो तो जब सियाको सबाक के साथ बात करते हैं और जिस तरह का सिलसिला चल रहा था, मैं एक और आपसे अर्ज करूं, आप जरा पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया जरा उसकी सारी नशरियात को देख लें, आपको ऐसा महसूस होता है कि इस मुल्क के अंदर मे बी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। आई वुड से दिस इज व्हाट एक्चुअली द एनवायरनमेंट्स इन कंट्री आर परसिस्टिंग। देखिए एक मैं आपसे बताऊं, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। सर ये सिलसिला 2008 से ही जारी है। 2008 के बाद से अब तक ऐसा लगता है कि हर 2-3 हफ्ते बाद इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए मैं एक आपसे बताऊं, इस हुकूमत को 22.5 महीने हुए हैं इक्तदार के अंदर जी। और अभी इनके पास मौजूद हैं 37.5 महीने। इनको बड़ा सीरियसली इन 37.5 महीनों के हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी है। इनका जो इशू है, इनके बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को साइड पे कर दे, जो मेन मीडिया पे इनके लोग आते हैं, सवाए चंद लोगों के बाकी इंतहाई वीक लोग हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू एक्चुअली गिव द पार्टीज व्यू पॉइंट कि यार ये कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताऊं। और देखें, यकीन मानिए आप, इस कोविड-19 के अंदर जिस बेहतर तरीके से मेरा ख्याल है इस हुकूमत ने बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज किया है। आप पूरे इंडिया की तरफ चले जाए ना, इंडिया को नरेंद्र मोदी जैसा वो इनसेन क्रिमिनल रूल कर रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अफसोस ये होता है कि एक वो स्टेज ऐसी है जहां पे वी नीड टू बी यूनाइटेड। भी ठीक है, आप अपना कैंपेन करें, ठीक है, आपका पॉइंट है राना साहब, जो लास्ट कमेंट में पर टाइम कम है। असद साहब, असद भाई, मैं कहता हूं कि जो चेयरमैन एनडीए में जनरल मोहम्मद अफजल साहब, जी, आर्मी के नौजवान और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का रोल है, डॉक्टर्स का रोल है, उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। हम अर्ज ये करना चाहते हैं कि जो इनमें जो कंफ्यूजन है वो नहीं होनी चाहिए थी, क्लियर कट डायरेक्शन। अब्दुल समद साहब, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है तो एनडीए में, और इन सब का रोल है। मुख्तसर प्लीज कर दीजिए, मैं मुझे वाइंड अप करना है। एनडीए में हिस्सा किसका? अब्दुल समद देखें, वो तो उन्होंने तो जनरल साहब की वैसे तारीफ कर दी है, जनरल बाजवा साहब की भी कर देनी चाहिए उनको तारीफ। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल समद याकूब साहब, असद महमूद साहब, राना अरशद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन, ऑपोजिशन तो तहरीक चलाने जा रही है। इस तहरीक को लेकर भी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद भी ऑपोजिशन के हालिया इत्तेहाद पर भी बहुत सारे सवालात ये उठ रहे हैं कि ऑपोजिशन का हालिया इत्तेहाद आखिर कब तक बरकरार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।